ابلیس کا اصلی نام عزازیل ہے۔ ابلیس کی کنیت ابو قطیر یعنی تکبر کا باپ ہے۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے آدم علیہ السلام کے مطیع ہونے اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے، اور یہ ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر آیا تھا۔ تارانوس میں نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان کو موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی بیماری لگا کرتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھے تو ان میں سرکشی حد درجہ پائی جاتی تھی۔ اس مخلوق کو پہلی موت پیدائش کے 36,000 سال کے بعد ہوئی اور اس کی وجہ سرکشی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی بادشاہ جنات قرار پائے، مگر ان کے بعد حاموس کو یہ ذمہ دیا گیا۔ میرے دوستو، حاموس کے دور میں ہی چلیپا اور نبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا جس کے معنی ہیں شیر کے سر والا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور نبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی دونوں کی وجہ سے یہ جنات آسمانوں تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے۔ ایسے میں حکم ربی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی، مگر اس سب میں ابلیس نے سر سجدے میں گرا دیا۔ شیطان شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا اعلان کیا اور فرشتوں سے علم سیکھنے لگا۔ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ وہ وقت تھا کہ یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بقائے نور میں رہا، ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ قارئین کرام، کم و بیش 24,000 سال کے بعد اس نے ابلیس نے کم و بیش 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے سیریاب کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے۔ داروغہ جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ بعض روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرائض خزانچی انجام دیتا رہا، اور اس مقام پر ابلیس نے بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ ابلیس نے اس وقت اپنے 5 قریب ترین ساتھیوں کو اپنی قوم میں بھیجا اور کہا کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، مگر اس قوم نے ان کو قتل کر دیا، اور یہ سب اس نے اللہ کو بتا کر اجازت لے کر کیا۔ قوم کی سرکشی کو مسلنے کے بعد ابلیس کے پاس جنت و دوزخ سب کے اختیارات آ چکے تھے، اور اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا، مگر اس نے اب خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنے شروع کیے، اور کئی ملائکہ سے بات بھی کی، مگر ان کے انکار کی وجہ سے چپ ہو گیا اور نظام چلتا گیا۔ مگر اللہ رب العزت اس سب سے بے خبر نہ تھا، اور آدم کی تخلیق ہوئی۔ آدم کی تخلیق پہ ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا اور عبادت اور اطاعت کا طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور سجدے سے انکار کر دیا۔ یہ جذبہ حسد تھا کہ میری جگہ آدم خاک کو یوں کیوں ملی۔ یہ جذبہ غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے اپنے دل میں خود کو رب مان لیا تھا
और मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वो ता क़यामत आदम को भटकाने के लिए आजाद हुआ, क्योंकि उसने ये मांगा और सच्चे दिल से मांगा, और ऐसे इब्लीस रुसवा हुआ। इब्लीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो जबरदस्ती से खींचकर अपनी राह पर ले जाए। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने से काम ले सकता है। इब्लीस के 5 अहम साथी, जिनके नाम ये हैं। पहले का नाम सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय ववेला करते हैं और गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जहलियत के नारे लगाते हैं। दूसरे का नाम आऊर है। ये लोगों को बदी का मुर्तकब करता है और इसे इन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। तीसरे का नाम मसूद है। ये कज़ब और दोज़ख पर मामूर है। जैसे लोग कान लगाकर सुने, ये इंसानों की शक्ल अपनाकर इनसे मिलता है और इन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। चौथे का नाम दासिम है। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और इन पर गजब नाक कराता है। पांचवे का नाम ज़कन्यूर है। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में जाकर लोगों से झूठी कस्में उठवाना और बददियानती करवाने का मुर्तकब है।